اسلامک اسکالرز کے بیانات سننے کے لیے ہمارے آفیشیل چینل الرحمان ڈیجیٹل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ایک یہ ہے کہ آپ جب تنہائی میں بیٹھتے ہیں تو تنہائی میں کون بے حیائی کیا کر سکتا ہے؟ تنہائی میں اللہ کی حرمتیں پامال کیسے ہوتی ہیں؟ یہ صحابہ کرام میں سمجھتا ہوں کہ وہ صاف دل والے لوگ تھے، انہوں نے کیا سمجھا ہوگا اس حدیث کو کہ تنہائی میں انسان اندر کنڈی لگا کے بیٹھا ہوا ہو اور وہ اللہ کی حرمت کو پامال کر لے گا؟ کیسے اللہ کی حرمت پامال ہوتی؟ اللہ کی حرمت پامال ہوتی ہے آج کے دور میں، جب ہمارے ہاتھ میں پوری دنیا ہے، انٹرنیٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں، موبائل اور لیپ ٹاپ کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں، ساری دنیا ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ یہاں اگر یہ تنہائیاں پاک نہ ہوئیں تو ہماری جلوتیں اور ہماری محفلیں اور مجلسیں پاک کیسے ہو سکتی ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها، جب یہ تنہائیوں میں ہوتے ہیں تو اللہ کی حرمتوں کو پامال کرتے ہیں۔ یہ وہ بے حیائیاں ہیں، پتہ نہیں کتنی قسمیں ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ میں نے تو چند اشارات کیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط، کسی قوم کے اندر اگر بے حیائی پھیل جائے حتی یعلنوا بہا، اور علانیہ بھی ہونے لگے، لوگوں کے نارمز ہی چینج ہو جائیں، لوگوں کے اخلاقی معیار ہی بدل جائیں، لوگ اس بے حیائی کو علانیہ کرتے ہیں، کوئی روکنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی ٹوکنے والا کوئی نہیں، سب کمفرٹیبل ہے۔ اور سن لیجئے، اگر ہم برائی کے ساتھ کمفرٹیبل ہو گئے تو یہ نہیں ہے کہ ہمارے اندر دل میں کچھ ایمان ہے کچھ نہیں ہے۔ ہم چاہے صف اول کے نمازی ہوں، ہم چاہے حج کرنے والے ہوں، ہم چاہے ہر سال عمرے کرنے والے ہوں، ہم جو مرضی کرنے والے ہوں، اگر برائی دیکھ کر ہمارا دل نہیں کڑتا، برائی دیکھ کر پریشانی نہیں ہوتی، ہم برائی کے ساتھ کمفرٹیبل ہو گئے ہیں، تو ہمارے دل میں رتی بھر بھی ایمان نہیں ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، فمن رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے کوئی شخص اگر برائی کو دیکھے اور اس کے پاس قوت نافذہ ہے، فلیغیرہ بیدہ، اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے قوت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ اس برائی کو روک دے۔ لہذا معاشرے کے اندر قوت نافذہ تو ریاست ہوتی ہے، ریاست کا کام ہے کہ وہ معاشرے کی برائیاں ختم کرے، لیکن ہم اپنی سطح پہ کچھ نہ کچھ تو کر سکتے ہیں۔ ہاں، اپنے گھروں کے اندر ہم قوت نافذہ ہے، ہم اگر اپنے گھروں کی برائی ختم نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ ایمان کا تقاضا پورا نہیں کر رہے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، ہاں اگر قوت نافذہ آپ نہیں ہے، آپ یہ نہیں کر سکتے تو برائی کو کم از کم زبان سے تو روکیں۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو کم از کم دل سے برا سمجھیں، دل میں کڑھن پیدا ہو، دل میں برائی کی نفرت پیدا ہو۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔ اگر دل سے ایمان، یہ برائی کی کڑن اور دل سے برائی کی نفرت بھی نکل گئی، آپ برائی کے ساتھ کمفرٹیبل ہو گئے، تو پھر بے فکر ہو جائیے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ایمان دل سے رخصت ہو گیا، ایمان کا کوئی درجہ باقی نہیں بچا۔ آخری درجہ یہ ہے کہ دل کے اندر برائی کی نفرت موجود رہے۔ اللہ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قوم کے اندر بے حیائی آ جائے اور وہ اعلانیہ بے حیائی کرنے لگے، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہو، حالات اگر یہ ہو جائیں، الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التی لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا، کہ ان کے اندر طاعون جیسی بیماریاں پھیل جاتی، وبائیں پھیلتی۔ طاعون اس لیے فرمایا کہ اس دور میں طاعون معروف بیماری تھی، معروف وبا تھی کہ طاعون جیسی وبائیں پھیل جاتی ہیں، اور پھر فرمایا ایسی ایسی بیماریاں پھیلیں گی، والاوجاع التی، ایسی ایسی بیماریاں
جو ان کے اسلاف میں، ان کے بڑوں میں کبھی کسی نے نام بھی نہیں سنا ہوگا، ایسی ایسی بیماریاں ان کے اندر پیدا ہو. نہ ہم نے کبھی کرونا سنا تھا، نہ ہم نے کبھی ڈینگی سنا تھا، نہ اس طرح کی جو وبائیں ہیں وہ سنی تھی. اور انفرادی طور پر بھی جس طرح کی نئی نئی بیماریاں ہم سنتے ہیں یہ کبھی پہلے نہیں سنی تھی. یہ بے سبب نہیں ہے، یہ ہمارے کرتوتوں کے سبب ہے.